السلام علیکم ناظرین، صادق نیوز فور یو میں آپ لوگ کا استقبال ہے۔ ناظرین، اسلام کے نظام ہی سے دنیا میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ نوجوان علماء دین محمدی کے سچے امین و علمبردار بنے۔ دارالعلوم زکریا دیوبند میں منعقد ملی بیداری کانفرنس میں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کا پرمغز خطاب۔ اسٹیٹ ہائی وے پر واقع ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم زکریا دیوبند میں آج ملی بیداری کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک کے ممتاز عالم دین اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن و سابق ترجمان مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور طلباء و عوام کو اپنے پرمغز خطاب سے نوازتے ہوئے تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ دارالعلوم زکریا دیوبند کے احاطہ میں صبح 10 سے منعقد کانفرنس کا آغاز ادارے کے استاد قاری محمد عمار کی تلاوت کلام اللہ سے شروع ہوئی۔ نعت نبی طالب علم نصر اللہ نے پیش کی۔ صدارت رئیس الجامعہ مولانا مفتی شریف خان قاسمی نے آمد کے فرائض مفتی شہنواز خان نے انجام دیے۔ اس موقع پر مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے تعلیم کی افادیت اور ملک کی آزادی میں علماء کرام کی قربانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی زیر خدمات بیان کرتے ہوئے اس عظیم ادارے کو روحانیت کا مرکز بتایا اور طلباء کو نہایت قیمتی نصیحتوں سے نوازا اور انہیں دین محمدی کے سچے امین و علمبردار بننے کی تلقین کی۔ مولانا سجاد نعمانی نے حالیہ فلسطین حالات اور حماس و اسرائیل کے درمیان جاری جنگ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے 70 سال سے فلسطینی ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ اب مسلم ممالک اور اقوام متحدہ سے مسئلہ کا مستقل حل نکالنا چاہیے۔ مولانا نے کہا کہ آج جو بھی حالات ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہمارے اعمال و کردار کا نتیجہ ہے۔ مسلمان قوم ہے، بغیر کسی کچھ کیے اچھی امید کی آس لگائے رہتی ہے۔ کہا کہ آج بھی حالات کوئی برے نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اساتذہ کو چاہیے کہ اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی کریں۔ ہمیں ہر حال میں تعلیم کی جانب توجہ دینی ہوگی اور اپنے بچوں کو اعلیٰ یافتہ بنانے کی فکر کرنی ہوگی۔ مولانا نعمانی نے دارالعلوم دیوبند اور علماء کی ملک کی آزادی میں قربانی اور اس کے بعد کے حالات پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا، ہمیں اب بھی بیدار ہونے اور قوموں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں صرف ہندو نہیں رہتے، بلکہ یہاں ہزاروں قومیں آباد ہیں اور ہر سماج کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں۔ میں ہر قوم کے افراد و خواتین اور نوجوانوں سے مل چکا ہوں جو تمام ملک میں امن و شانتی کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے ملک کے موجودہ حالات بالخصوص نفرتی ماحول پر افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ ملک کے ہر طبقہ اور سماج میں موجود ان کروڑوں اچھے لوگوں کو نبیوں جیسی قربانی دینے والی مخلص قیادت کی ضرورت ہے، جس سے ملک کے تمام مسائل حل ہو سکے اور یہاں گنگا جمنی تہذیب اور بھائی چارہ پیار و محبت کی فضا قائم ہو سکے۔ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ جنگ آزادی میں علماء کرام نے اپنی جانیں حکومتوں کو بچانے کے لیے نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے یہ عظیم القربانی اس لیے دی کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اسلام کے نظام ہی سے دنیا میں امن و امان قائم رہ سکتا ہے۔ مولانا نعمانی نے مدارس اسلامیہ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تہذیب و اقدار کی بقا کا ذریعہ مدارس ہی ہیں۔ انہوں نے علماء کرام کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے طلباء کو اپنے اندر اخلاص و للہیت پیدا کرنے پر زور دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کو دین محمدی کی انسانیت کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہیے، یہی آپ کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ مولانا نعمانی نے دارالعلوم زکریا دیوبند کے نظام تعلیم و تربیت کی ستائش کی اور ادارہ کی مزید ترقی کی دعا کرتے ہوئے محترم مفتی شریف خان قاسمی کو مبارکباد پیش کی۔ مدرسہ شمس العلوم نندہرا کے محترم مولانا جمیل احمد قاسمی نے اپنے خطاب کے دوران تعلیم کی اہمیت اور معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائی پر روشنی ڈالی۔